ایک ایسا وقت آنے والا ہے جب سچ جھوٹ بن جائے گا اور جھوٹ سچ لگنے لگے گا، جب لوگ ظالم کو نجات دہندہ سمجھیں گے اور سچ بولنے والے کو پاگل دیوانہ مجرم۔ یہ وقت وہی ہوگا جب دنیا کا سب سے بھیانک فتنے والا ظاہر ہوگا، جسے ہم دجال کے نام سے جانتے ہیں۔ آج کی یہ کہانی سننے کے لیے نہیں، سمجھنے اور سنبھلنے کے لیے ہے۔ یہ کہانی ہے ایک فتنہ کی، ایک آزمائش کی، ایک جھوٹے خدا کی اور ایک سچے ایمان کی۔ دجال کی حقیقت کیا ہے؟ دجال کوئی معمولی جھوٹا انسان نہیں ہوگا، بلکہ وہ ایک ایسا فتنے باز ہوگا جو خود کو خدا کہلوائے گا۔ حضرت محمد نے فرمایا، قیامت سے پہلے 30 بڑے دجال آئیں گے، مگر ان میں سب سے بڑا دجال المسیح الدجال ہوگا۔ یہ فتنہ اتنا خطرناک ہوگا کہ تمام انبیاء علیہم السلام نے اپنی امت کو اس سے ڈرایا، حتیٰ کہ رسول پاک نے فرمایا، میں دجال سے تمہیں اتنا ڈراتا ہوں جتنا کسی نبی نے نہیں ڈرایا۔ دجال کی جسمانی علامتیں۔ رسول اللہ نے دجال کی کئی نشانیاں بیان فرمائیں۔ وہ ایک آنکھ والا ہوگا، اس کی ایک آنکھ انگور کے دانے کی طرح باہر نکلی ہوگی، اس کی پیشانی پر کاف فیرے یعنی کافر لکھا ہوگا، وہ بانجھ ہوگا، اولاد نہ ہوگی، اس کی چال عجب ہوگی، تیز اور پرشکو۔ ان سب نشانیوں کے باوجود لوگ اسے معبود مان لیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ انسانوں کو وہ سب کچھ دے گا جو وہ چاہتے ہوں گے۔ دجال کے فتنوں کی تفصیل۔ وہ وقت ہوگا جب دنیا پر اندھیرا چھا جائے گا، صرف فتنہ، فساد، بھوک، قحط اور ظلم باقی رہ جائے گا۔ دجال ظاہر ہوگا اور کہے گا، میں وہی ہوں جس کا تم انتظار کر رہے تھے، تمہیں خوشحالی چاہیے، میرے ساتھ آؤ۔ وہ آسمان سے بارش برسائے گا، زمین کو حکم دے گا اور وہ سبزہ اگا دے گی، مردہ جانور زندہ ہو جائیں گے، خزانے اس کے پیچھے پیچھے چلیں گے۔ لیکن یہ سب فریب ہوگا، جادو، سائنس، شیطانی طاقت اور نفس کا دھوک۔ ایک ایسا وقت جب ایمان کی قیمت جان ہوگی۔ ایک ماں اپنے بچے کے ساتھ بھوک سے بلک رہی ہوگی۔ دجال کے کارندے کہیں گے، ہمارے ساتھ آؤ، تمہیں کھانا ملے گا، تمہارے بچے کو دودھ ملے گا۔ اب وہ ماں کیا کرے گی؟ ایمان بچائے یا بچے کو بچائے؟ یہی آزمائش ہے۔ ایک بوڑھا باپ، ایک جوان بیٹا، ایک مظلوم بیوی، ایک مجبور شوہر، ہر ایک کا ایمان داؤ پر لگے گا۔ یہ وہ وقت ہوگا جب صرف وہی بچ سکے گا جس نے آج قرآن کو سینے سے لگایا ہے، جس کی نماز اس کا سہارا ہے، جس کے دل میں اللہ کا خوف اور رسول کی سچائی ہے۔ دجال کے کارنامے۔ دجال لوگوں کو قتل کرے گا، پھر زندہ کرے گا، صرف دکھاوے کے لیے۔ وہ زمین کے نقشے بدل دے گا، جھوٹے جنت اور دوزخ بنائے گا۔ رسول اللہ نے فرمایا، دجال کی جنت دراصل جہنم ہوگی اور اس کی جہنم اصل میں جنت۔ وہ 40 دن دنیا میں رہے گا۔ پہلا دن 1 سال جتنا، دوسرا دن 1 مہینہ جتنا، تیسرا دن 1 ہفتہ، باقی دن عام دنوں کی طرح۔ اس پورے عرصے میں دنیا کا نظام، وقت اور عقل سب الٹ جائے گا۔ ایمان والوں کی حالت۔ مکہ اور مدینہ دجال سے محفوظ ہوں گے۔ اس کے قافلے جب مدینہ پہنچیں گے تو فرشتے تلواریں نکال کر انہیں روک دیں گے، لیکن دجال مدینہ کے باہر خیمے لگائے گا اور مدینہ کو 3 زلزلے آئیں گے۔ ہر منافق، ہر کمزور دل والا شخص مدینہ چھوڑ کر باہر جائے گا اور دجال کا پیروکار بن جائے گا۔ اس کے بعد ایمان والے صرف وہی بچیں گے جنہوں نے دل سے اللہ کو مانا ہوگا، نہ صرف زبان سے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول۔ جب زمین ظلم سے بھر جائے گی، جب دجال کا غرور آسمان کو چھونے لگے گا، تب اللہ تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان سے نازل فرمائیں گے۔ وہ دمشق کی سفید مینار پر اتریں گے، 2 فرشتوں کے پروں پر سہارا لیے ہوئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور کہیں گے، تم جھوٹے ہو، تم رب نہیں ہو۔ دجال بھاگے گا، عیسیٰ علیہ السلام اس کا پیچھا کریں گے اور فلسطین کے مقام باب لاد پر دجال کو قتل کریں گے۔ یہ دنیا ظلم سے پاک ہو جائے گی۔
حق غالب آ جائے گا اور سچ کی روشنی ہر طرف پھیل جائے گی۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سبق اور دعا۔ میرے عزیزو، یہ کہانی سننے کے لیے نہیں، تیاری کرنے کے لیے ہے۔ یہ وقت ایمان کو سینے سے لگانے کا ہے۔ سورہ کہف ہر جمعہ کو پڑھو، نمازوں کی پابندی کرو، علم حاصل کرو اور اللہ سے پناہ مانگو دجال کے فتنے سے۔ رسول اللہ خود دعا مانگا کرتے تھے، اللّٰہُمَّ اعُوذُ من فتن المسوء الدجال۔ ہم بھی یہی دعا مانگے اور اپنے دل کو اتنا مضبوط کریں کہ اگر کل وہ وقت آ جائے تو ہم جھکی نہیں بلکہ ایمان پر قائم رہیں۔ اگر تمہیں یہ کہانی سن کر دل لرز گیا تو جان لو یہی مقصد تھا۔ اپنے ایمان کی حفاظت کرو، علم حاصل کرو اور دوسروں کو بھی جگاؤ۔ فتنوں کا دور شروع ہو چکا ہے اور دجال کا فتنہ دروازے پر دستک دے رہا ہے۔